السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگ جمل کے حقائق، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ جمل جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، جس جنگ میں تقریباً 10,000 آدمی مارے گئے تھے۔ وہ حقائق سنیے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت مدینہ میں باغیوں کی حکومت تھی، ان کو کوئی دبانے والا نہ تھا۔ یہ باغی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ ہو گئے، ان کو نکالنا آپ کے بس میں بھی نہ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ خلافت کے بعد حضرت علی بڑی سخت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ لوگ آ کر کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پوری سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن مشکل تھا، کیونکہ باغی چاروں طرف ایسے چھا گئے تھے کہ ان کے خلاف تو کچھ کرنا دور کی بات تھی، زبان سے ایک لفظ بھی نکالنا بڑا مشکل تھا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، حالات ذرا بدلیں تو ان باغیوں کی خبر بھی لی جائے گی، لیکن کچھ لوگ آپ کی مجبوری کو سمجھتے نہ تھے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کا اصرار بڑھتا جاتا تھا، اور چونکہ قاتل آپ کی فوج میں آ گئے تھے، اس لیے بعض لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قصاص کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ظلم کے ساتھ مار ڈالے گئے ہیں اور کوئی ان کا بدلہ لینے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت علی کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ ان باغیوں کی وجہ سے خاموش تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ بن زبیر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑیں۔ حضرت علی آپس میں جھگڑا لڑائی پسند نہ کرتے تھے، لیکن ایسی صورتحال میں کرتے بھی کیا؟ قاتل آپ کے قبضہ میں نہ تھے اور حضرت عائشہ وغیرہ ان قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ تھیں۔ غرض دونوں کی فوجیں بصرہ کی طرف بڑھیں، جو عرب کا سب سے بڑا فوجی مرکز تھا۔ پہلے صلح کی بات چیت شروع ہوئی، چونکہ نیت دونوں کی اچھی تھی، اس لیے معاملہ جلد طے ہو گیا۔ رات کو دونوں طرف کے لوگ اطمینان سے سو گئے، لیکن سبائی ابن سبا کے آدمی کب پسند کرتے تھے کہ مسلمانوں میں میل جول ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائیں۔ دوسرا، ان کو سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر آپس میں صلح ہو گئی تو ان کی خیر نہیں، اس لیے انہوں نے ٹھان لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے درمیان صلح نہ ہونے پائے۔ اس لیے رات گئے جب مسلمان سو گئے تو سبائیوں نے اکٹھا ہو کر طے کیا کہ کچھ لوگ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ کے خیموں کے پاس کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ دونوں لشکروں پر حملہ کر دیں۔ جب شور ہو اور حضرت علی پوچھیں کہ کیا ہوا تو کہا جائے کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح جب حضرت عائشہ یا حضرت طلحہ یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیں تو کہہ دیا جائے کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اس طرح اچھی خاصی جنگ شروع ہو جائے گی۔ رائے پاس ہو گئی تو یہ لوگ خوشی خوشی اٹھے اور صبح ہونے سے پہلے دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کہا کہ حضرت عائشہ کے آدمیوں نے چھاپا مارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو کہا کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں کو غصہ آیا۔ صبح ہوتے ہی اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی۔ دن بھر بڑی سخت قسم کی لڑائی رہی۔ آخر بڑی مشکل سے شام کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ زخمی ہو کر گرا تو لڑائی ختم ہوئی، لیکن اس وقت تک 10,000 آدمی مارے جا چکے تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ عمرو بن جرمزان حضرت زبیر کا سر کاٹ کر
حضرت علی کے پاس لایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا، لیکن حضرت علی دیکھتے ہی رو پڑے اور فرمایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپس میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ رخصت ہوتے وقت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میل تک ام المومنین کے احترام میں ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کے لیے مدینہ منورہ تک ساتھ بھیجا۔ تو سامعین کرام، یہ تھے جنگ جمل کے حقائق۔ یہ حقائق ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک دباچہ ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اپنی کتاب میں جنگ جمل کے یہ حقائق لکھے ہیں۔ تو آج کل کے لوگ پتہ نہیں اپنی مرضی کے مطابق کون کون سے حقائق بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے اچھی خاصی اور اچھے مصنف کی کتابوں کے لکھے ہوئے حقائق پر یقین کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔